الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مال کی حرص اور عہدے کا حرص یہ عام مسلمان کے لیے، عام لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن علماء کے لیے، علماء کے اندر یہ بیماری ہو، مسلمانوں کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اگر لیڈروں میں یہ بیماری ہو، ان کو شوق ہو بڑے عہدوں کا اور پیسے کا، دولت کا لالچ ہو، تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کے حد تک نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کو ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی نظم کو ہوتا ہے، مسلمانوں کی عزت، جان، مال، دین، اس کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھیں کہ آپ کی حیثیت ایک عام اس کی حیثیت نہیں ہے. آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں، آپ قائد اور رہبر اور لیڈر بننے جا رہے ہیں. آپ اتنی بڑی جگہ پہ جہاں جانشینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے دل بیمار ہوگا ناخواستہ تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اسلام آباد کے سفر پر بات ہو رہی تھی کہ وہاں آپس کے خلفشار اور جماعتوں کے آپس میں دوریاں یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی، اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. اس پر میں نے فجر سے پہلے ایک قصہ بتانا شروع کیا تھا تو نماز کا وقت ہو گیا. عبد الرحمن ابن اشعث ایک بہت بڑے کمانڈر تھے اور فاتحین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اتنے بڑے فاتح اور قائد اور کمانڈر تھے جیسے طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کی ٹکر کے کمانڈر تھے. حجاج جو کوفہ کے عراق کے والی تھے، ولید خلیفہ تھے، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین. اس میں جو عراق کا جو علاقہ تھا اس کی ولایت وہ حجاج ابن یوسف کے پاس تھی. شام کے علاقے پہ اربیل عیسائی بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور بہت سارا علاقہ قبضے میں لے لیا. 30,000 مسلمان شہید ہوئے. حجاج نے اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے اور اربیل کو سبق سکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر چڑھائی کی جائے، اور عبد الرحمن بن اشعث کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں ایک لشکر تشکیل دیا جس کی تعداد 1,20,000 تھی. اس زمانے میں 1,20,000 کی تعداد بہت بڑی شمار ہوتی تھی. آج کے زمانے میں بہت بڑی تعداد 1,20,000. اور اس لشکر کو وسائل سے اور اسلحے سے اتنا زیادہ اس کو مسلح کیا گیا، اتنے زیادہ وسائل فراہم کیے گئے کہ اس کی خوبصورتی اور اس کو دیکھ کر اس لشکر کا نام جیش الطواویس رکھا گیا. طاووس کی جمع طواویس. اور حجاج ابن یوسف نے حکم دیا کہ جب تک اربیل کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے، اس کے علاقے، اس کے دارالحکومت پہ قبضہ نہ ہو جائے، حملہ نہیں روکنا، جنگ جاری رکھنی ہے. چنانچہ یہ لوگ گئے اور اس لشکر میں 300 علماء اور محدثین اور فقہاء بھی تھے. وہ سارا علاقہ اپنا واپس لے لیا اربیل سے، بلکہ ان کا بھی بہت سارا علاقہ قبضے میں آ گیا. چونکہ علاقہ بہت سرد تھا، شام کا علاقہ بہت
ٹھنڈا علاقہ ہے. پھر یہ اربیل کا علاقہ اس سے بھی آگے کا علاقہ تھا جو آج کل ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان پر مشتمل تھا. تو سردی بہت زیادہ تھی. اس نے عبد الرحمن ابن اشعث نے جو کمانڈر تھے تمام کمانڈروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اتنی شدید سردی میں ہمارے لیے مشکل ہوگا، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو فی الوقت روک لیں، موقوف کر دیں اور سردیاں ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے جنگ شروع کریں. سب نے اس پہ اتفاق کیا اور عبد الرحمن ابن اشعث نے خط لکھ دیا کہ ہم کمانڈروں کا یہ فیصلہ ہے. مولانا کچھ جگہ ہے سر، ہم کمانڈروں کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ سردیوں کے بعد ہوگی. تو حجاج ابن یوسف اور عبد الرحمن ابن اشعث کے درمیان پہلے سے چپقلش تھی. اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی چپقلش بھی اگر ہوتی ہے، اگر اس کی آپ اصلاح نہ کریں اور اس کے تقاضے پر عمل کریں تو کیسی تباہی آتی ہے. تو حجاج بہت ناراض ہوا اور حجاج نے جواب اس کا لکھا کہ تم عورتوں کی طرح جمع ہو گئے. کمانڈروں کو لکھا، عورتوں کی طرح تم اکٹھے ہو گئے اور تم نے زنانے فیصلے کیے. تو یہ فیصلہ زنانہ فیصلہ ہے کہ مردانہ فیصلہ نہیں ہے جنگ چھوڑنے کا، اور اس لیے فوراً جنگ شروع کریں. تو عبد الرحمن ابن اشعث کو بہت اس پہ غصہ آیا. اس نے کمانڈروں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ اس طریقے سے حجاج نے ہماری بے عزتی کی ہے کہ ہمیں عورتیں بنا دی ہے اور ہمارے فیصلے کو زنانہ فیصلہ قرار دیا. تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں؟ ویسے بھی یہ بہت ظالم ہے. تو حجاج جو تھا وہ تو اس کا ظلم تو مشہور تھا، تو اس نے کمانڈروں کو اس پہ برنگیختہ کیا. تو یہ ایک موقع تھا کہ اگر اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے خلاف کرنا تھا تو پہلے بھی تو ظالم تھا نا وہ. اس سے معلوم ہوا کہ نفسانیت اور نفس کی آمیزش وہ کتنی گہرائی میں جا کر کام کرتی ہے. عام طور پہ جب دینی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کوئی جماعت چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا کوئی مطالبہ منوانا چاہتا ہے، تو وہ سیدھے یہ نہیں کہتا کہ مجھے عہدہ چاہیے، مجھے عمارت چاہیے اور مجھے فلاں منصب چاہیے. وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو اٹھاتا ہے جو واقعتاً ہوتا ہے. کوئی دین کی بات کرے گا، فلاں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، فلاں منکر اور فلاں گناہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ اور جتنا کوئی آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ نفس و شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. وہ ایسی چیز بیچ سے نکالتا ہے جو بالکل صحیح ہوتی ہے، اور پھر عنوان ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اس ادارے میں تو بہت منکرات ہو رہے ہیں، فلاں نے یہ کام کر دیا. اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو عبد الرحمن ابن اشعث کی اصل تو لگتی تھی ان سے، اور پھر جب اس نے خط لکھا اور تو اس پہ اس کو غصہ آیا کہ ہمیں عورتیں بنا دیا، ہمارے فیصلے کو زنانہ فیصلہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ظالم ہے اور ہمیں اس کے فسق و فجور اور اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے. سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس کی بیعت توڑتے. ایک بیعت خلافت ہوتی تھی، ایک بیعت ولایت ہوتی تھی. ایک بڑے علاقے کا جو مسئول ہوتا تھا جب وہ آتا تھا مقرر ہو کر تو علاقے کے لوگوں سے اپنی ولایت کی بیعت لیتا تھا کہ میں یہ آپ لوگ اطاعت کریں گے. پھر کمانڈر تو اکٹھے ہو گئے. تو جب تک مذہب کا ٹچ اور تڑکا نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی بات چلتی نہیں ہے. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیں، میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جماعتیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، بڑے بڑے نقصانات اس میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک کسی بھی تحریک میں مذہبی تڑکا نہ دیا جائے، مذہبی رنگ نہ دیا جائے، اور اس کو اس وقت تک اس کے اندر جان نہیں پڑتی. تو 300 جو علماء اور فقہا تھے لشکر میں ان کو بلایا گیا
اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ دیکھیں یہ حجاج بہت ظالم ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور اصل بات تو نہیں بتائی جو اصل مسئلہ تھا. تو کیا وقت نہیں آیا کہ آپ لوگ اس کے خلاف فتویٰ دیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں؟ چنانچہ علماء بھی پریشان تھے پہلے سے، اور وہ بھی مجتہد ہو گیا، تو ان سب نے فتویٰ دیا کہ اس کے خلاف اس کی بیعت توڑ دی جائے. چنانچہ انہوں نے جواب لکھا کہ ہم آپ کی بیعت سے خروج کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اور آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. پھر ان کو معلوم تھا کہ حجاج تو بہت طاقتور اور بہت سخت طبیعت کا آدمی تھا، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ ہم سے لڑے گا، تو پھر 2 محاذوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اربیل سے ہم صلح کر لیتے. اگر اربیل سے بھی جنگ ہو اور حجاج سے بھی جنگ ہو تو بیچ میں ہم سینڈوچ بن جائیں گے. تو انہوں نے اربیل کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں. اربیل پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا کیونکہ سارے علاقے ان سے واپس لے لیے تھے، اور مزید بھی اس کے علاقوں پہ قبضہ ہو گیا تھا، اور خود اس کو اپنی بقا کا فکر تھا کہ میں اپنی سلامتی خطرے میں تھی. وہ تیار ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، اس سے مصالحت ہوگی. اب حجاج سے جنگ شروع ہوئی تو جو لشکر اس طرف جا رہا تھا شمال کی طرف فتوحات کرتا ہوا، اس لشکر کا رخ اب پیچھے کی طرف ہوا، عراق کی طرف اور کوفہ کی طرف. اور وہاں جو گھمسان کی جنگیں شروع ہوئیں. تو اس واقعے کو آپ ضرور پڑھیے گا، تاریخ میں اس کی بہت تفصیلات ہیں، کیونکہ یہ واقعہ سب سے بڑی بنیاد ہے اس ظلم کی جو حجاج نے کیا. 1,20,000 لوگ انہوں نے گرفتار کر کے اور باندھ کر جو قتل کیے. تو اس میں بہت بڑا حصہ اس جنگ کا تھا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. تو حجاج کی فوجیں شکست کھاتی چلی گئیں، اور وہاں سے بھی لڑائیاں ہوتی رہیں، کئی مہینے ان کی جنگیں ہوتی رہیں. بالآخر یہ عبد الرحمن ابن اشعث کا جو لشکر تھا وہ فتوحات کرتا ہوا، علاقوں پہ قبضہ کرتا ہوا، اور حجاج کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا بصرہ تک پہنچ گئی. جب بصرہ میں پہنچے، بصرہ پہ حملہ شروع ہوا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے. تو وہ بصرہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ان کو بہت تنبیہ کی اور کہا کہ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، خروج ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. بڑی حیثیت تھی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے اور طاقت ہوتی ہے اور فتوحات اور ہوتا ہے تو پھر آدمی کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور بصرہ پہ قبضہ ہو گیا. پھر کوفہ پہ جب حملہ کیا تو وہ حملہ ناکام ہو گیا اور حجاج کی فوجیں غالب آ گئیں. ان کا لشکر جو تھا وہ شکست کھا گیا، تتر بتر ہو گیا. تو عبد الرحمن ابن اشعث جو کمانڈر تھا اس لشکر کا، وہ یہاں سے بھاگا اور بھاگ کر اربیل کے پاس پناہ لی، جا کر عیسائی بادشاہ کے ہاں اس نے پناہ لی. بہت عبرتناک واقعہ ہے یہ تاریخ کا، ہمیں اپنے حالات کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم اختلافات کرتے ہیں تو وہ بالآخر کہاں تک پہنچتا ہے. حجاج نے وفد بھیجا اربیل کے پاس کہ ہمارا بگوڑا، ہمارا ملزم آپ کے پاس ہے، ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ پر حملہ کرتے ہیں. وہ تو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، تو اس نے ان کے حوالے کیا، عبد الرحمن ابن اشعث کو ان کے وفد کے حوالے کیا اور اس کو زنجیر میں جکڑ کے اور وفد کے حوالے کیا. راستے میں کوئی سرائے تھی، ہوٹل تھا، رات میں انہوں نے قیام کیا اس ہوٹل میں. شام اور عراق کے درمیان کوئی جگہ تھی. تو عبد الرحمن ابن اشعث کو تو یقین تھا کہ مجھے قتل کرے گا، حجاج تو سب کو قتل کرواتا تھا. تو اس نے جو ساتھ اس کے خادمین تھے ان سے کہا کہ مجھے چھت پہ جانا ہے. وہ چھت پہ گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو اس نے نیچے گرایا اوپر چھت سے،
اور خودکشی کر کے مر گیا. عبد الرحمن ابن اشعث خودکشی کر کے مر گیا. تو یہ نتیجہ نکلا اس کا. اور یہ جو جنگیں ہوئیں عبد الرحمن ابن اشعث کی حجاج کے ساتھ، حجاج کی فوجوں کے ساتھ، تو طبری یہ کہتا ہے جو مورخ ہے، بعض اور بھی تاریخی کتابوں میں، کہ 6.5 لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں آپس کی جنگوں میں. تو اربیل سے صلح کی، پھر آپس میں لڑائی ہوئی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، برباد ہوئے، اور بالآخر اربیل کے پاس جا کے پناہ لی، اور بالآخر خودکشی کی اس نے. تو دیکھیے ایک چپقلش جو دل میں چپقلش تھی، جو اختلاف تھا حجاج کے ساتھ، اس کو انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا، اس کی اصلاح نہیں کی، اور اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچا. تو ان کا جو پورا واقعہ ہے، اس کا عنوان ہے فتنۃ خروج ابن الاشعث. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں نا اس کو، تو اس پورے واقعے کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ فتنہ تھا. اور امام شعبی جیسے اتنے بڑے محدث، وہ بھی اس میں اس کی لپیٹ میں آئے. اور بہت لمبی تفصیلات ہیں. اس کو جب حجاج نے بلایا ان کو شہید کرنے کے لیے، وقت ہو گیا، تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور ہم نے بات کی تھی. تو اس سچ کی وجہ سے اس کے دل میں رحم آیا، اور انہوں نے امام شعبی کو، جو بہت بڑے محدث اور بلکہ رئیس المحدثین تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. بعد میں بہت مدت تک امام شعبی زندہ رہے. فرماتے تھے کہ جب سے ہم نے وہ اجلاس کیا تھا کمانڈروں کے ساتھ، اور ہم نے فیصلہ کیا اس کے خلاف کھڑے ہونے کا، اس وقت سے لے کر، اور فرمایا کہ میرے توبہ طائب ہونے تک ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے سکون سے گزارا ہو. میرا دل مطمئن نہیں تھا. اجتماعی نظم کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے حجاج ابن یوسف کے پیچھے صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اجتماعی نظم کو باقی رکھنا، اجتماعیت کی اہتمام کرنا، اتفاق و اتحاد کی کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے. میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ طالب علمی کے دوران ہی یہ طے کریں کہ ہم مسلمانوں کو جوڑیں گے، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے.